حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 970 قبل مسیح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد کا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل سے تھے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت پرسوس آواز سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کی آواز اس قدر سریلی نہیں تھی۔ آپ کی آواز کے لیے لحن داؤدی کا استارہ استعمال ہوتا ہے۔ کسی کی آواز کی تعریف کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کو خدا نے لحن داؤدی عطا کی ہے۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور چرند پرند قریب آ کر بیٹھ جاتے اور سر جھکا لیتے۔ آپ جنگل میں شیر کی سواری کرتے، شیر پر بیٹھتے، وہ ان کے تابع ہوتا۔ قرآن مجید میں سورۃ حق میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اس طرح کہا گیا ہے، اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر کر دیے کہ تسبیح کرتے شام کو، اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت، بصالت، قوت فکر اور بہادری سے مالو مال تھے۔ وہ ایک کامل انسان تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی اور ان پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا تھا؟ آخر اس قوم نے ایسا کیا کہ وہ بندر بن گئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 انسان دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان پر خدا کی بہت رحمتیں تھیں، اور جب ان پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں تو وہ لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، اور وہ لوگ مچھلیوں کا وپار کرتے تھے۔ ہر روز جا کر مچھلیوں کو پکڑتے تھے، لیکن ہفتے کا ایک دن ایسا تھا کہ جس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو ہفتے والے دن ان کا کاروبار زیادہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن کا ادب لازم قرار دے دیا اور حکم دیا کہ اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی ہیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگایا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا، اور ہفتے کو مچھلیاں جب ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھے ہیں، ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے، تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 قسم کے گروہ تھے، ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے، اور دوسرا وہ جو ان کی اصلاح کرتے تھے، اور تیسرا وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن کو اللہ کا خوف تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے بستی کے درمیان میں اینٹوں سے دیوار بنانا شروع کر دی اور اس بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا ڈر تھا، اور دوسری طرف وہ جو اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو چکے تھے اور گناہ کرتے جا رہے تھے۔ اور رات رات اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ بندر بن گئے۔ صبح جب اللہ کے نیک بندے سو کر اٹھے اور ان کی دیوار کے پار سے آواز بلند ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ وہ خوف سے چلانے لگے اور خدا سے معافی مانگنے لگے، لیکن جب ان لوگوں نے اس دیوار کے پار سے دیکھا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کپڑوں سے پہچانا۔ جس بندر نے جس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس شخص نے کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو اس طرح سے 3 دن وہ بندر بھوکے رہے، کیونکہ وہ کچھ نہ کھا سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ مر گئے۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بنی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور عرض کیا اے خدا کے نبی آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ اے خدا کے نبی میں ایک عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوٹ کاٹ کاٹ کر کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوٹ کاٹتی ہوں۔ پچھلے روز میں اپنا کاٹا ہوا سوٹ ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوٹ باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر لے گیا۔ میں یوں ہی حسرت سے دیکھتی رہی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اپنی بچیوں کو کھانا کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکدم سے اندر داخل ہو گئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ ناظرین، تاجروں نے عرض کیا کہ خدا کے نبی ہمارے ان دیناروں کو ان مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا کہ خدا کے نبی ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوٹ تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آ گئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ ناظرین، یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پروردگار تیرے لیے بحر و بار میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم کہہ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔